السلام علیکم سامعین، 24 ذی القعدہ اور 12 مئی ہیں۔ اس وقت کی دو اہم خبریں ہیں۔ ایک خبر ایران اور امریکہ کے تعلق سے ہے اور دوسری اہم خبر مغربی بنگال کے تعلق سے ہے۔ امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے ایران کی جو تجاویز کو مسترد کر دیا ہے، اس کے بعد ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے پاس 14 نکاتی تجویز کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بتا دیں، آج امریکی صدر کا ایک بیان اور بھی آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو جنگ بندی معاملہ ہے وہ لائف سپورٹ پہ ہے اور آخری درجے میں ہے۔ وہ جنگ بندی کا معاملہ، سیز فائر کا معاملہ حد درجے کمزور ہو رہا ہے، کمزوری کے درجے میں ہے۔ اس کے جواب میں ایران نے یہ کہا ہے کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اور سنیں، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالب نے ٹویٹر پر لکھا، ایرانی عوام کے حقوق کا احترام کرنے کے علاوہ کچھ چارہ نہیں، جیسے کہ 14 نکاتی تجویز میں کہا گیا ہے۔ انہوں نے لکھا، کوئی دوسرا طریقہ مکمل طور پر بیکار ہو جائے گا جس سے مسلسل ناکام کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ بتا دیں، ایرانی خبررساں ایجنسی تسنیم کے مطابق ایران کی جانب سے جو پاکستان کے ذریعے تجویز بھیجی گئی ہیں، ان میں 2-3 باتیں اہم شامل ہیں۔ نمبر 1، فوری طور پر جنگ بندی کا خاتمہ ہو، اور وہ ہر جگہ خاتمہ ہو، لبنان پر خاتمہ ہو، ایران پر خاتمہ ہو، اور جو امریکہ نے جو بحری ناکے بندی کر رکھی ہے سمندر میں، وہ مکمل ختم کی جائے اور یہ گارنٹی دی جائے کہ آئندہ کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ ادھر مغرب بنگال سے ایک اہم خبر آئی ہے، جہاں ترنمول کانگریس کے لیڈر اور سابق وزیر کو ای ڈی نے دیر رات گرفتار کر لیا ہے۔ خبر سنیے، ای ڈی جو مغربی بنگال میں میونسپلٹی بھرتی گھوٹالے کی جانچ کر رہی ہے نے ترنمول کانگریس کے رہنما اور سابق ریاستی وزیر سوجیت بوس کو دیر رات گرفتار کر لیا ہے۔ اس سے پہلے ای ڈی کے دفتر میں تقریباً 10 گھنٹے تک ان سے پوچھ تاچھ کی گئی تھی۔ ای ڈی کے ایک اہلکار نے بتایا کہ بوس کو منگل کو یعنی آج کلکتہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ وہ پہلے 1 مئی کو ای ڈی کے سامنے پیش ہوئے تھے۔ اہلکار نے بتایا کہ اسے میونسپلٹی بھرتی گھوٹالے کی جانچ کے ایک حصے کے طور پر جنوبی دمدم میونسپلٹی کے امیدواروں کی مبینہ غیر قانونی سفارش کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیا گیا تھا۔ اب سمجھ کے کہنا یہ ہے کہ جو امیدوار میونسپلٹی میں رکھے گئے تھے، ان میں وزیر موصوف نے بلا وجہ مداخلت کی تھی، نہ اہلوں کو رکھوایا تھا، ان کی جانچ ہے۔ ای ڈی کے ذریعے نے بتایا کہ لسٹ میں کم از کم 150 امیدواروں کے نام شامل ہیں۔ وہ کلکتہ ہائی کورٹ کی ہدایت کے بعد انتخابی نتیجے کے بعد سالٹ لیک میں ای ڈی کے دفتر پہنچے۔ ای ڈی نے پہلے سوجیت بوس کے گھر اور دفتر کی تلاشی لی تھی۔ ای ڈی نے بھی بوس کو اسمبلی چناؤ سے پہلے کئی بار طلب کیا تھا، تاہم چناؤ میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ ای ڈی کے دفتر جانے سے قاصر تھے۔ ای ڈی نے اس معاملے میں سوجیت کے بیٹے اور خاندان کے کئی دیگر افراد سے بھی پوچھ تاچھ کی ہے۔ ای ڈی کے بار بار سمن آنے کے بعد سوجیت نے دعویٰ کیا کہ سی بی آئی اس معاملے میں پہلے ہی چارج شیٹ داخل کر چکے ہیں اور اس میں ان کا نام شامل نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ممتا بنرجی کی سرکار میں فائر بریگیڈ کے وزیر رہ چکے سوجیت اس بار بیدا نگر اسمبلی سیٹ سے الیکشن بھی ہار گئے تھے۔